مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فقرہ کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، یہ فقرہ کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. حضرت عقیل کی اولاد کی شہادت کے بعد اب حضرت شیر خدا کے فرزندوں کی باری آئی. حضرت محمد بن علی جو اسما کے وطن سے تھے، امام عالی مقام سے اجازت لے کر میدان میں آئے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا. آخر قبیلہ بنی ابان کے ایک شخص نے آپ کو زخمی کیا، اور جب آپ زمین پر گر گئے تو اس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا رضی اللہ عنہ. اب حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت جعفر بن علی کھڑے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ تینوں لڑکے ام البنیین کے وطن سے تھے، اور امام عالی مقام کے ایسے وفادار اور جانثار تھے کہ جب شمر عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو عبداللہ بن ابی محل جو ام البنین کا بھتیجا تھا اور جس کا شمار کوفہ کے بڑے لوگوں میں تھا، اتفاق سے وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھا. اس نے ابن زیاد سے کہا ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کے فرزند حسین کے ساتھ ہیں، آپ ان کے لیے امان نامہ لکھ دیجئے. ابن زیاد نے ام البنین کے چاروں فرزند حضرت عباس اور تینوں حضرات کے لیے امان نامہ لکھ دیا، جسے عبداللہ بن ابو محل نے اپنے آزاد کردہ غلام قزمان کے ہاتھ روانہ کیا. وہ امان نامہ لے کر ان حضرات کے پاس پہنچا اور کہا آپ کے ماموں زاد بھائی نے آپ لوگوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کر بھجوایا ہے. ان چاروں غیور اور بہادر جوانوں نے بیک زبان کہا کہ ہمارے بھائی کو ہماری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہم کو ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں، خدا تعالیٰ کی امان ہمارے لیے کافی ہے. شمر دل جوشن ام البنین ہی کے خاندان کا آدمی تھا. ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کو پہنچانے کے بعد اس نے بھی جماعت حسینی کی طرف کھڑے ہو کر آواز دی ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ ان حضرات نے پوچھا ہم سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تم لوگوں کے لیے امان ہے. ان مجاہدوں نے جواب دیا خدا کی پھٹکار ہو تجھ پر اور تیری امان پر کہ ہمارے لیے امان ہے اور نواز رسول کے لیے امان نہیں. پھر حضرت عباس کے یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور ہر ایک سینکڑوں کوفیوں پر بھاری ہوتے ہیں. زور ید اللہ سے یزیدی لشکر کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں. بالآخر بہت سے یزیدیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد فرزند رسول پر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. عمر 19 سال ہے. شادی کا رشتہ امام عالی مقام کی صاحبزادی سیدہ سکینہ سے طے ہو چکا ہے. وہ حضرت کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. نواز رسول نے فرمایا بیٹا تم میرے بھائی حسن مجتبی کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنے ہونے اور تلوار سے کٹنے کی اجازت دوں؟ عرض کیا چاچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے. جب حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا
تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا۔ ان کے جسم پر ذرہ بھی نہیں، بلکہ صرف ایک پہرہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلہ میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا، بچے کے مقابلہ میں جانا ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا، تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو، میں ایسے بچہ کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھائی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں نیزہ مار کے اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھرا ہوا آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ارزق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا اور آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گیا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارزق کے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو مٹی میں ملا دیا تو وہ غصہ سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا اور شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، ارزق، ہوش کی دوا کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا ہے، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ تانا سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزہ سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزہ سے وار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوئی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا، یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئیں؟ آپ نے ہنس کر فرمایا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دیے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے بھر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحرب خدعہ کے پیش نظر فرمایا کہ ارزق، ہم تو تجھے نہایت تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا۔
گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگو ہو کر، تکبر بہہ گیا زخموں کے رستے موج خوں ہو کر۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا، یا عمہ العطش العطش، اے چاچا جان، پیاس پیاس چاچا جان، اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام علی مقام نے فرم بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کر، ان قریب تم نانا جان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا، اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا، گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ آخر میں شیس بن سعد نے آپ کے سینہ پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے۔ یا اماں ادرکنی پکارا، یعنی اے چاچا جان میری خبرگیری فرمائیے۔ امام علی مقام نواز رسول سیدہ فاطمہ کے لال اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے، دیکھا کہ جسم نازنی زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرے انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دیں اور اپنا سر امام علی مقام کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ رضی اللہ تعالی عنہ سلام ہو سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔